تو عزیزان گرامی، میں آج پیش کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب رسول ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور جو ایمان لے کے آئے ہیں. ان میں ایک نام ہے حضرت مقداد ابن اسود کا. اور فلسفہ احکام کو پیش کروں گا انشاءاللہ، اسی کو جاری رکھوں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا اور جو میں اب تک موضوع لے کے چل رہا ہوں. تو حضرت مقداد ابن اسود، ان کو کیونکہ کسی نے گود لے لیا تھا تو ان کو مقداد ابن اسود کہا جاتا ہے، جبکہ عمر کے بیٹے ہیں، یعنی ان کے والد کا نام کچھ اور ہے، لیکن ان کو پھر بھی مقداد ابن اسود، کیونکہ ان کو کسی نے گود لے لیا تھا بچپنے میں اور غریب گھر سے تھے. اور حضرت مقداد کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے. ان کا ہمارے ہاں تذکرہ سب سے کم ہوتا ہے. نام لوگوں نے سن رکھا ہے، لیکن حضرت عمار کا بھی ذکر ہو جاتا ہے، حضرت سلمان و ابو ذر کا تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن حضرت مقداد کا ہمارے ہاں تذکرہ کم ہوتا ہے. بلکہ بہت سو کو اگر پوچھیں گے تو انہیں کچھ بھی نہیں پتا ہوگا. حضرت رسول خدا نے اپنی پھپھی کی بیٹی کی شادی کی حضرت مقداد ابن اسود. اور بعد نے لکھا کہ نہیں، یہ جو زبیر ہیں وہ رسول خدا کے یعنی والد جو، یعنی ویسے تو 12 بھائی ہیں، حضرت عبدالمطلب کے 12 بیٹے، 10 بیٹے جو بڑے، جن کے لیے منت مانی تھی اگر ایک بیٹا میں راہ خدا میں دے دوں گا. ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے. پھر ان کے بعد میں ایک اور شادی کی جن سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ. توجہ تو ہے نا. اب حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر، یہ تینوں بھائی تھے، ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے. تو سگے یعنی کہہ لیں کہ ماں بھی ان کی ایک تھی. اور ان سے زبیر سے جو ایک بیٹی تھی رسول خدا کی، یعنی پھوپھی زاد یعنی چچا بہن تھیں، ان کی شادی حضرت مقداد ابن اسود سے کی تھی. اور حضرت مقداد کا بہت مقام ہے، بہت زیادہ ان کا مقام، رتبہ بہت زیادہ. رسول اسلام نے فرمایا کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس، 9 درجے ابو ذر کے پاس، اور 8 درجے مقداد کے پاس، اور 7 درجے عمار کے پاس، حضرت عمار یاسر. جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا جنگ صفین میں حضرت عمار سے کہ آپ اس میں جنگ میں شہید ہو جائیں گے. تو جناب عمار کو سوچنے لگے تو جناب امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ عمار، رسول خدا نے جب فرمایا تھا نا کہ 7 درجے ہیں آپ کے پاس، تو شہادت کو حساب کر کے فرمایا تھا، نہیں پہنچا سکے. کہا شہادت کو حساب کر کے فرمایا تھا. کہا مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. کہا نہیں، سوچ تو رہے تھے. امام اسے کہا جاتا ہے جو ذہن کو پڑھ لیتے ہیں. لوگوں نے پوچھا عمار کیا سوچ رہے تھے، کہ مولا نے یہ جواب دیا. کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میرا سلمان جتنا رتبہ نہ ہوا تو مقداد یا ابو ذر جتنا تو رتبہ ہو ہی جائے گا. اب جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرا اتنا تو رتبہ ہو جائے گا. تو جناب امیر نے فوراً جواب دیا کہ رسول خدا نے شہادت حساب کر کے بتایا تھا. توجہ فرمانے جانے کے نام کیا رسول اسلام نے جب کہا تھا 7واں درجہ ہے تو شہادت کو حساب کر کے بتایا تھا 7واں درجہ. جانے کے نام جناب مقداد کے متعلق فرمایا کہ 8ویں درجے پہ ہیں، یعنی یہ 8واں درجہ، یعنی سیڑھیاں جو جا رہی ہیں، پہلا درجہ سب سے نیچے، 2 3 کرتے کرتے 10واں درجہ آخری درجہ، اس سے نیچے ایک کم جناب ابو محمد. توجہ ہے جانے کے نام. ہم درجات سمجھ نہیں سکتے، جو مقربین ہیں، جو اولیاء ہیں، ان کے ہم درجات نہیں سمجھ سکتے، ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے. جائے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو، کہ جو سرور کائنات علیہ السلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، اور کوئی نہیں جانتا مجھے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور کوئی نہیں جانتا علی کو سوائے اللہ کے اور میرے. عزیزان گرامی، یعنی یہ درجات ایسے ہیں کہ ہم ادراک نہیں کر سکتے. اور ہمارے کیونکہ یعنی ہمارے عقل، ہمارے فہم، ہمارا علم، یہ سب محدود ہیں. بہت ہمارے جو ہے وہ سمجھ اتنی ہے نہیں. عزیزان گرامی، جن کا رتبہ اتنا بلند ہے وہ تک ان درجات کو نہیں سمجھ سکتے کہ جو ان کے ہیں. پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یعنی. حضرت مقداد کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. آپ بدر سے لے کے حنین تک تمام غزوات میں موجود رہے. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں، تمام غزوات میں شریک ہوئے، ہر غزوے کے اندر آپ نے شرکت کی ہے. اور بعد میں پھر جناب میں ایک حدیث پتہ نہیں پیش کروں نہ پیش کروں کہ بہت زیادہ ان سے متعلق ہیں حدیث، کہ بہرحال ہر غزوے میں گئے ہیں. ظاہراً ایک غزوے کے علاوہ تمام غزوات میں موجود ہیں. اور خود مکے آنے کے بعد یہ ایمان لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد مدینے میں ساتھ دیا، اور ہر غزوے میں آئے. کہیں جنگ ہوتی تھی
تو ایک مرتبہ ایک رسول خدا کو ان کی بات بہت زیادہ پسند تھی کہ پیغمبر اسلام ان کو جس وجہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کہ ایک مرتبہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ، جب جنگ شروع ہوئی احد کی تو جناب مقداد نے کہا یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کی قوم نے کہا تھا موسیٰ قاتل انت وربک ونحن ہاہنا قاعدون، موسیٰ جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے فرعون سے لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے۔ ایسے بھی لوگ تھے، امتی ایسے بھی تھے، جناب موسیٰ سے امت کہہ رہی ہے آپ جا کے لڑیں، اپنے رب سے کہیں وہ آ کے آپ کے ساتھ لڑ لے، فرعون کا مقابلہ کرنا ہے، ہم کیوں جائیں؟ تو جناب مقداد نے یہ آیت پڑھی، کہا یا رسول اللہ، جناب موسیٰ کی قوم نے کہا تھا قاتل انت وربک، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیں، ہم جان دے دیں گے آپ کی جان کی خاطر۔ پتہ نہیں لوگ ہیں بھائی، ایسے ہی صحابہ کے متعلق تو ہم کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ بات بہت رہی ہے جانے کی